بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم اللہ پاک کے نظام کے تحت سزا کھا رہے ہیں، اللہ کے نظام کے تحت ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا اور اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی کو چھوڑا، اس کے طریقوں کو چھوڑا۔ اس نے بتایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ علی قصعتها، ایک زمانہ آئے گا تمہیں ایسے تقسیم کیا جائے گا جیسے کھانے دست کے دسترخوان پر روٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے، تمہیں ایسے بانٹا جائے گا جیسے روٹی بانٹی جاتی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے او من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ آج ہم تھوڑے ہیں اور ہم سب پہ غالب ہیں، کیا اس وقت اس سے بھی تھوڑے ہو جائیں گے کہ ہم پر کافر غالب آ جائیں گے اور ہمیں ایسے توڑ دیں گے جیسے پیالے میں روٹی کو توڑا جاتا ہے؟ کما تداع الاکلۃ علی قصعتها، یہ کبھی پٹھانوں کو دیکھو، یہ روٹی شوربے میں توڑ کے کھاتے ہیں، سرحد کی طرف جائیں روٹی توڑ کے شوربے میں ڈالتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں۔ قصع بڑا پیالہ، ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے، ہم تو ویسے توڑ کے روٹی کھاتے ہیں، وہ اس میں ڈال کے کھاتے ہیں، وہ روٹی اس میں نرم ہو جاتی ہے، بھری ہو جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی، شوربے میں شوربہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم بھی ایک زمانہ ہوگا ایسے ہو جاؤ گے جیسے شوربے میں پھیلی ہوئی روٹی، جیسے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور اس کے ذرات، اور تمہیں کہیں گے یہاں سے کھاؤ، یہاں سے کھاؤ، یہاں سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہو گئے، صرف فیصلہ آباد میں ہی 30 لاکھ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قِيلَ مَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔ کیا ہوگا؟ تم اتنے ہوگے کہ جس کی حد کوئی نہیں، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے تنکے، پانی کے اوپر تیرتا ہوا کاغذ، پانی کے اوپر تیرتی ہوئی لکڑیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، جیسے وہ پورے پانی کو کاغذ، تنکے، گھاس پھوس ڈھانپ دیتا ہے، لیکن اس کی طاقت کوئی نہیں ہوتی، وہ پانی کے بہاؤ پہ بہتا ہے، پانی کے رکنے پر رکتا ہے، پانی کے چلنے پر چلتا ہے۔ تو تم ہوگے تو بہت زیادہ، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے اوپر کے خس و خاشاک۔ اللہ تمہارا روب دشمن کے دلوں سے نکال دے گا، اللہ تمہارا روب دشمن کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دے گا۔ ایک صحابے نے پوچھا وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، محبت دنیا سے کرو گے، نفرت آخرت سے کرو گے، دنیا کو چاہنے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے۔ آج زندہ رہنا کامیابی سمجھا گیا، بچ گئے، زندہ ہیں، اس کو کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کامیابی تو ابن زیاد نے بھی حاصل کی تھی، یہ کامیابی تو عمر ابن سعد نے بھی حاصل کی تھی، یہ کامیابی تو شمر نے بھی حاصل کی تھی۔ حسین تو یہ کامیابی حاصل نہ کر سکا، وہ تو اپنے معصوم بچوں سمیت دنیا کے لیے سبق دے گیا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، وہ تو پھر بازی ہار گیا، وہ تو میدان جنگ میں اس کو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، اس کا دھڑ الگ تھا، اس کا سر کوفے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، دمشق کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، یزید کے دربار میں لایا جا رہا تھا، اور وہ یزید ظالم اپنے چھڑی ان کے ہونٹوں پہ ایسے مار رہا تھا، اس طرح ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، فرمانے لگے ارے بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، میں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر تو حسین بازی ہار گیا کہ وہ مر گیا، حالانکہ وہ زندگی بچا سکتا تھا، وہ بھی آج کے دانشوروں کی نصیحت پر عمل کر کے اپنا دین بھی بچا سکتا تھا، اپنی دنیا بھی بچا سکتا تھا، لیکن وہ کیسا نادان تھا، نعوذ باللہ، آج کے ذہن کی ترجمانی کر کے کہہ رہا ہوں، وہ کیسا نادان تھا، اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، ان سے بڑا عقل والا کون ہوگا، ان سے بڑے حسن والا کون ہوگا۔ ابن زیاد جیسا ظالم بھی جب ان کا سر سامنے کٹ کے آیا تو ابن زیاد کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ ابن زیاد بھی پکار اٹھا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، اور اس نے بھی ایسے منہ پہ چھڑی ماری، ہونٹوں پہ چھڑی ماری۔ تو زید ابن ارقم، ایک روایت میں ایسا ہے، دوسری روایت میں انس ابن مالک، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، زید ابن ارقم کا ظالم یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے چوما، وہ گردن جس پہ تلوار چلی اس پر اللہ کے نبی کی باہیں کئی دفعہ آئیں، باہوں میں باہیں، گلے میں باہیں ڈال دی،
اٹھایا، سینے پہ لٹایا، جو سینے پہ سنان بن ابی انس کا نیزہ لگا، اس سینے پر اللہ کے نبی کا سینہ گھنٹوں پڑا ہوتا، یوں اوپر لٹایا ہوتا تھا، کبھی کندھے پہ بٹھایا ہوتا تھا، دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی ماتھا چوما، کبھی ہونٹ چومے، کبھی گال چومے، کبھی سینہ چوما، کبھی کمر کو چوما، کبھی ہاتھ چومے. یہ وہ ہستی تھی، یہ بڑا نادان تھا آج کے دانشوروں کے سامنے کہ معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے قتل ہوتے دیکھا. اور صبر سے جب حضرت قاسم پہ تلوار پڑی، حضرت حسن کے بیٹے تو ان کا یا اماں ہے میرے چچا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور جس نے ان کو قتل کیا تھا ان پہ وار کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. لیکن وہ اتنے زیادہ تھے کہ ایک جان کہاں لڑتی، کتنا لڑتی، وہ چاروں طرف سے گھیرے میں تھے اور باوجود چاہنے کے بھی اس تک نہ پہنچ سکے.